ارشاد ہے لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں۔ نمبر دو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر تین، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر چار، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں، اور ظاہر بندہ پابند ہوتا ہے مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو مگر سستی کر جاتے ہیں، رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن وہ نہیں رکھ پاتے، اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی روزی کا کفیل ہے مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالی کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے، سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے؟ روزی کے یہ حرام ذرائع آخر کیوں اپنائے جا رہے ہیں؟ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے، یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا رہ گیا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے، ہر شخص دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں، ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے۔ ان کی زندگی کا یہ انداز تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان معنوں میں ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں ایسے انسان کا ایسا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے؟ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا یعنی مرنے والے کا کلام یعنی گفتگو سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر
پکار کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال یعنی اے میرے بال بچوں، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزر رہی ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، واقعی ہر جنازہ اپنی جگہ پر زبردست مبلغ ہے اور گویا ہر مارنے والا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو اے مرنے والو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اے مرنے والو تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں دیکھ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نچنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیچھے کیا چھوڑا اس پر بھی بندہ غور کرے۔ ناجائز کاروبار، سودی لون پر لیا ہوا کاروبار، رشوتیں دے کر آباد کیا ہوا کاروبار، میوزک سینٹر، ڈرامہ گاہ، جوا کا اڈا، نشے کا اڈا، ملاوٹوں والا مال،